بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بلوچستان کے شہر سوراب میں گزشتہ روز مسلح افراد کے حملے کے دوران دوستو زندگی کی بازی ہارنے والے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ کے خاندان کا کہنا ہے کہ ان کی ناگہانی موت سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سے سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ ہدایت اللہ بلیدی کی باڈی دوستو بذریعہ ہیلی کاپٹر ضلع کچھی میں ان کے آبائی علاقے بھاگ ناڑی میں پہنچائی گئی، جہاں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی۔ ہدایت اللہ بلیدی کے خاندان کا کہنا تھا کہ نہ صرف وہ ان کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح بہت بڑا سہارا تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہم سے واپس لے لیا۔ بلوچستان کے شہر سوراب میں جمعے کے روز مسلح افراد کے حملے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی شہید ہوئے، جبکہ عسکریت پسندوں نے متعدد سرکاری عمارات کو بھی نظر آتش کر دیا۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ 60 سے زائد مسلح افراد شہر میں داخل ہوئے اور 2 گھنٹے سے زائد تک شہر کے بعض اہم حصے ان کے کنٹرول میں رہے، جن میں سرکاری دفاتر بھی شامل تھے۔ ہدایت اللہ بلیدی کا تعلق دوستو بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے باغ ناڑی سے تھا۔ وہ علاقے کے معروف پروفیسر فیض محمد بلیدی کے 5 بیٹوں میں سے سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم باغ ناڑی سے حاصل کی، جبکہ 7ویں سے میٹرک تک وہ بلوچستان کالج لورا لائی میں زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے لاہور گورنمنٹ کالج لاہور سے FSc کیا، جبکہ لمس میں BSc کی ڈگری حاصل کی۔ وہ USAID پروگرام کے تحت تعلیم کے سلسلے میں امریکہ بھی گئے۔ ان کے 3 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کی دوستو چند روز قبل ہی گریڈ 17 سے گریڈ 18 میں ترقی ہوئی تھی، جس پر نہ صرف وہ بلکہ خاندان کے تمام لوگ انتہائی خوش تھے، لیکن اس کی ناگہانی موت نے اس خوشی کو غم میں بدل دیا۔ 60 سے زائد مسلح افراد مختلف اطراف سے سوراب شہر میں داخل ہوئے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اہم علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا، جن میں ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا دفتر، پولیس تھانہ اور لیویز فورس تھانہ وغیرہ شامل تھے۔ 2 گھنٹے سے زائد شہر کے مختلف علاقوں میں رہے اور جانے سے پہلے انہوں نے ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے گھروں کو نظر آتش کرنے کے علاوہ بینک، پولیس تھانہ اور لیویز فورس کے تھانے کو بھی نظر آتش کر دیا۔ اس کے علاوہ دوستو انہوں نے سوراب بازار میں بینک بھی لوٹ لیا، جبکہ مختلف سرکاری افسران کے گھر بھی نظر آتش کیے۔ حملے کے دوران ADC ہدایت اللہ بلیدی لڑتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ حملے کے وقت ADC کی رہائش گاہ پر یعنی ہدایت اللہ بلیدی کی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کارروائی کے دوران پولیس اور لیویز فورس کے تھانوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ بھی چھینا گیا۔ اس کے علاوہ سرکاری گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ دوستو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسا ہی اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا۔ گزشتہ سال اگست کے مہینے میں ایران کے ساتھ سرحدی ضلع پنجگور کے ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ بھی مسلح افراد کی ناکہ بندی کے دوران شہید ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے کوئٹہ شہر میں بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل کے قبضے کے دوران ڈپٹی کمشنر کوئٹہ عبد المنصور خان کاکڑ بھی شہید ہوئے تھے۔ وہ شدت پسندوں کے ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بعد آپریشن کی قیادت کے لیے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ سوراب شہر دوستو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے اندازاً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں کوئٹہ کراچی ہائی وے کے قریب واقع ہے۔ سوراب شہر سمیت ضلع کی آبادی مختلف بلوچ قبائل پر مشتمل ہے۔ ضلع سوراب انتظامی لحاظ سے بلوچستان کے کلات ڈویژن کا حصہ ہے، تاہم کلات ڈویژن کے کسی اور علاقے کے مقابلے میں آبادی کے لحاظ سے کسی بڑے شہر میں یہ اپنی نوعیت کی یہ بڑی کارروائی ہے۔ اس سے پہلے مسلح افراد نے اس ڈویژن کے ضلع خضدار کے 2 شہروں ظہری اور اورناچ میں اس نوعیت کی کارروائیاں کی تھیں۔
جبکہ دوستو 2024 سے کلات ڈویژن سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں قومی شاہراہوں پر بھی مسلح افراد ناکہ بندی کرتے رہے ہیں، جس کے دوران بڑی تعداد میں لوگ شہید اور زخمی بھی ہوئے، تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں سیکیورٹی انتظامات کو سخت کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ کے بعد بھارتی فوج نے بھی دوستو پہلی مرتبہ پاکستان سے جھڑپ میں بھارتی لڑاکا طیارے گرنے کا اعتراف کر لیا۔ پاکستان کے ہاتھوں 6 بھارتی طیارے گرائے جانے سے متعلق امریکی میگزین کے سوال پر بھارتی فوج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کا کہنا تھا کہ بھارتی طیارے گرنے سے زیادہ یہ اہم ہے کہ وہ کیوں گرے۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے 6 طیارے گرائے جانے سے متعلق امریکی میگزین کے سوال پر بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان نے گرنے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے انکار کر دیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ معلومات اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ وہ گرے کیوں۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ روز بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامنیم سوامی نے بھی ایک پوسٹ کارڈ کے دوران پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے مار گرائے جانے کا اعتراف کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستانی نمائندے آئندہ ہفتے امریکہ آ رہے ہیں، جنوبی ایشیائی ملک ٹیرف سے متعلق معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، امریکہ اس وقت بھارت سے ڈیل کرنے کے بہت قریب ہے، جبکہ پاکستانی نمائندے آئندہ ہفتے امریکہ آ رہے ہیں۔ پاکستان کو دوستو برآمدات پر امریکہ کی جانب سے 29% ٹیرف کا سامنا ہے، کیونکہ پاکستان کا تجارتی سرپلس $3 ارب ہے، جبکہ بھارت کو امریکہ شپمنٹ پر 26% ٹیرف کا سامنا ہے۔ اس سے پہلے دوستو اوول آفس میں ایلون مسک کی موجودگی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا۔ یہ نویں بار تھا کہ صدر ٹرمپ نے دوستو بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی جوہری تباہی کے باعث بن سکتی تھی، ایسا کہا۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے جو ایک دوسرے پر گولیاں برسا رہے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت اور پاکستان لڑ رہے ہوں تو انہیں ان دونوں ممالک سے ٹریڈ معاہدہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ روس نے بھارت کی جانب سے مغرب نواز اتحادیوں میں شمولیت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو افغانستان میں واپسی کی سازش کر رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے بھارتی ہم منصبوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی کوارڈ میں شمولیت صرف تجارت اور معیشت محدود رہے گی، لیکن عملی طور پر کوارڈ ممالک مشترکہ بحری مشقوں میں مسلسل شریک ہو رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ کے ان الفاظ پر دوستو کانفرنس میں موجود بھارتی وفد پر سکتہ طاری ہو گیا۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں نیٹو پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 4 سال قبل ذلت امیز پسپائی کے بعد نیٹو ایک بار پھر افغانستان میں داخلے کے نئے راستے تلاش کر رہا ہے۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی حمایت کرنے پر بھارت نے کولمبیا کی حکومت سے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ کولمبیا نے پاکستان میں بھارتی حملوں میں مارے جانے والوں سے تو دلی تعزیت کی، لیکن بھارت میں ہلاک ہونے والوں سے ہمدردی نہیں دکھائی، انہیں دیکھ کر ہمیں سخت افسوس ہوا ہے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران دوستو جب کسی ملک نے بھارت کی حمایت نہیں کی، تب نئی دہلی یعنی بھارت کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ اپنی عالمی سفارتکاری کو ناکامی سے نکالنے کے لیے بھارت نے ایک اعلیٰ سطحی کا کل جماعتی وفد دنیا بھر میں روانہ کر رکھا ہے، جس کا کام دنیا کو بھارتی موقف کا یقین دلانا ہے۔ اسرائیل نے حماس کو سخت الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ وہ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے پیش کردہ معاہدے کو قبول کر لے، ورنہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس کو امریکی ایلچی کی جانب سے پیش کیے گئے جنگ بندی منصوبے کو تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ تباہی اس کا مقدر ہوگی۔ اب حماس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکی معاہدہ قبول کر لے، ورنہ پھر اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔
یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے جنگ بندی کے حوالے سے امریکی معاہدے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر دستخط کر دیے ہیں، جبکہ حماس نے اس حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ حماس کا یہ ضرور کہنا ہے کہ غزہ سیز فائر اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا مجوزہ امریکی منصوبہ ہم مسترد کر دیں گے۔ حماس کا کہنا تھا کہ غزہ سیز فائر اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکہ کی جانب سے تجویز کردہ منصوبہ جنگ کے خاتمے سمیت بنیادی مطالبات کو پورا نہیں کرتا، اس لیے اسے مسترد کر دیں گے۔ جبکہ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ جلد ہو جائے گا، ہم آپ کو آج یا کل اس بارے میں اطلاع کر دیں گے۔ دوستو، نئے معاہدے میں 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 60 روزہ جنگ بندی شامل ہے۔ معاہدے میں 2 مراحل میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہوگی۔ معاہدے کے تحت 5 یرغمالی جنگ بندی کے پہلے روز اور 5 جنگ بندی کے 60ویں روز رہا ہوں گے، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی معاہدے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کی ضمانت دیں گے۔ لیکن دوسری طرف دوستو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اسرائیل نے 18 مارچ کو غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں دوبارہ بمباری شروع کر دی تھی، اس لیے اسرائیل پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف غزہ میں انسانی بحران شدید تر بلکہ بدتر ہوتا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا ہے کہ غزہ کی پوری آبادی قحط کے خطرے سے دوچار ہے۔ صدر ٹرمپ کا فرانسیسی صدر میکرون کے غیر ملکی دورے پر اہلیہ سے تھپڑ کھانے کے واقعہ پر رد عمل سامنے آیا ہے اور صدر ٹرمپ نے فرانسیسی صدر کو مشورہ بھی دے ڈالا ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ویتنام پہنچنے پر فرانسیسی صدر کے طیارے کا دروازہ کھلا تو صدر میکرون کے منہ پر پڑتے اہلیہ کے ہاتھ نے کیمروں کی توجہ کھینچ لی تھی، جس کے بعد فرانسیسی صدر نے خسیانہ ہو کر فوراً کیمروں کو دے کر ہاتھ ہلا دیا تھا۔ اوول ہاؤس میں صحافی نے اس واقعے کے حوالے سے صدر ٹرمپ سے پوچھا تو صدر ٹرمپ نے فرانسیسی صدر کو ہنستے ہوئے مشورہ دے دیا کہ اگلی دفعہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ دروازہ بند ہی رہے۔ اس واقعے کے بعد فرانسیسی صدر میکرون نے بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بیوی کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں تکرار بلکہ مذاق کر رہے تھے۔ صدر میکرون کا کہنا تھا کہ واقعہ کو بہت بڑی آفت یا تباہی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی نے عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر دوستو احتجاجاً عدالت میں پیش ہونے سے انکار کر دیا، جس پر سماعت نہ ہو سکی۔ عدالت نے غصے کا اظہار کیا جبکہ پروسیکیوشن نے ان کے بغیر کیس چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ بشرا بی بی نے بطور احتجاج کمرہ عدالت میں آنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے جیل حکام کو بشرا بی بی کو لانے کی ہدایات جاری رکھی۔ جیل حکام نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی نے عدالت آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ منگل کو عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اس لیے عدالت نہیں آؤں گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت کے لیے 3.5 گھنٹے تک انتظار کیا مگر ڈھیٹ بشرا بی بی نہ آئیں، جس کے سبب 4 گواہوں کے بیان ریکارڈ نہ ہو سکے۔ عدالت نے گھر سے بھاگی ہوئی ضدی عورت کے عدالت نہ آنے پر غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ ملزمہ کو ایک موقع دیا جا رہا ہے، آئندہ یہ عورت سماعت پر نہ آئی تو اس کیس میں ضمانت منسوخی کے احکامات جاری کر دیے جائیں گے اور اس عورت کو سبق سکھایا جائے گا۔ بشرا بی بی کے احتجاج کرنے پر عمران خان کا کہنا تھا کہ حق ہمیشہ جیتتا ہے، جھوٹ کی ہار ہوتی ہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ساری پارٹی کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب گولیاں نہیں کھانی، اب پرامن احتجاج ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جیل سے احتجاج کو لیڈ کروں گا، ہمارے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، تحریر کا لاہے عمل آئندہ آنے والے دنوں میں دوں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں حقیقی آزادی کے لیے جیل میں ہوں، تمام پارٹی عہدیداروں کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہم سے الگ ہو جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو جو انسانی حقوق کے لیے بھی کھڑی ہیں ان کو تحریک میں دعوت دیں گے، جو شامل نہیں ہونا چاہتا ہم پھر بھی احتجاج کریں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔